मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له لا صلاة لمن لا وضوء له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبھی عقیدت و محبت میں درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. روز محشر کے جاگداز بود، روز محشر کے جاگداز بود، اولین پرشش نماز بود. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. برادران اسلام، بزرگوں اور دوستوں اور مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بے بہا احسانات اور بے بہا کرم اور بے بہا فضل ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ اس رب نے ہمیں اپنا قیمتی کلمہ، قیمتی ایمان ہم سب کے پلے میں ڈالا. اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلا حبیب جس سے بہت زیادہ محبت، کائنات سے زیادہ محبت جس کو اللہ رب العزت کو جن سے تھی، اس نبی کو ہمارا نبی بنایا اور ہمیں اس کی امت بنایا. میرے بھائیوں، آج سفر المظفر کی 6 تاریخ ہو چکی ہے. یہ دوسرا مہینہ چل، 2-3 جمعے سے آپ حضرات کے سامنے نماز کے کچھ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. وہ اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ ایمان کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد، مسلمان کے گھر پیدا ہو جانے کے بعد جو سب سے پہلے اللہ کا حکم جس کے اوپر لاگو ہوتا ہے انسان کے اوپر، وہ ہے نماز.
اللہ رب العزت نے دنیا میں سب سے پہلے انسان کے بلوغت کے بعد نماز کو فرض فرمایا، وہ چاہے مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، گاؤں کا رہنے والا ہو، شہر کا رہنے والا ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کارخانے میں ہو، مزدوری پر ہو، ہر انسان پر اللہ رب العزت نے نماز کو فرض عین قرار دیا۔ قرآن مقدس میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور منکر باتوں سے روک دیتی ہے، نماز جھوٹ بولنے کو منع کرتی ہے، نماز شراب پینے کو منع کرتی ہے، نماز سود لینے دینے کو منع کرتی ہے، نماز ماں باپ کی نافرمانی کرنے کو منع کرتی ہے، نماز جوا کھیلنے کو منع کرتی ہے، نماز انسان کو اعلیٰ اور عرفہ بنا دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صام فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس کے لیے جو نماز نہ پڑھتا ہو، لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، اس کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یوں فرمایا ایک روایت میں کہ نماز کا درجہ کہ دین نماز کے بغیر نہیں ہے، نماز کے بغیر دین نہیں ہے، اور ایسے ہی ہے جیسے انسان کا بدن سر کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا، دین کے اندر نماز کا درجہ ایسا ہے جیسے انسان کے بدن کے اندر سر کا درجہ ہے، گردن کٹ جائے انسان کا بدن ختم ہو جاتا ہے، نام مٹ جاتا ہے، اس کے نشانات مٹ جاتے ہیں، اس کی علامتیں مٹ جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی بندہ نماز چھوڑتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، اسلام کے لمبے چوڑے دعوے کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غلط بولتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی علامتیں ختم ہو گئی، اس کے نشانات مٹ گئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم اس لیے کسی شاعر نے کیا کہا ہے کہ نماز روز محشر کے جا گداز بود، اولین پرشش نماز بود، میدان حشر میں کل قیامت کا میدان لگا ہوا ہوگا، اللہ رب العزت ہر انسان کو پوچھیں گے تو نے نماز میں پڑھی نہیں پڑھی؟ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا سب سے پہلے۔ اتنا اہم فریضہ اللہ رب العزت نے اتنا اہم فریضہ ہمیں دیا، اور آج مسلمان کی سب سے زیادہ غفلت نماز کے بارے میں، سب سے زیادہ غافل اگر نظر آتا ہے مسلمان تو وہ نماز کے متعلق نظر آئے گا، اور دوسرے کاموں میں اور دوسرے کاموں میں آگے۔ یوں فرمایا حدیث کے اندر، اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نماز کے متعلق پوچھیں گے، اگر نماز صحیح نکل آئی باقی اعمال بھی صحیح، اگر نماز کے اندر گڑبڑ ملی باقی اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے، اگر نماز خراب نکلی تو نہ حج قبول ہوگا، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہوگی، نہ اس کے روزے قبول کیے جائیں گے، نہ اس کے لوگوں کی خدمت کرنے قبول کی جائے گی۔ نماز اگر صحیح نکل آئی سارے اعمال صحیح، سارے اعمال قبول ہوں گے، یہ حدیث شریف میں آیا۔ آج مسلمان کہاں کھویا ہوا، کس غفلت میں ڈوبا ہوا، کس چکر میں گھوم رہا ہے؟ حدیث اور قرآن تو ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز بہت اہم ضروری چیز ہے، مذہب اسلام کا اہم رکن ہے۔ اللہ رب العزت نے جب نماز کے دینے کی باری آئی
تو یوں فرمایا میرے محبوب ہم آپ کو اعلیٰ اور عرفہ تحفہ دینے والے ہیں، جو تحفہ بہت عالی شان والا ہے، بہت عرفہ ہے، بہت بلند ہے۔ اس لیے بلند اور عرفہ چیز کے لیے جگہ بھی بلند اور عرفہ ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے محبوب آپ اوپر آئیے، ہم آپ کو عرش معلیٰ پر بلا کر ہم آپ کو نماز کا تحفہ دیں۔ زکوٰۃ زمین پر اتری، حج زمین پر اترا، روزہ زمین پر اترا، کلمہ زمین پر اترا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اپنے محبوب کو شب معراج کرائی اور ساتوں آسمان پار کرا کر کے اپنے پاس بلا کر کے اللہ رب العزت نے نماز کا تحفہ پیش کیا۔ اتنی اہم عبادت ہے نماز۔ اس لیے 2 جمعے سے نماز کے اہم مسائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ مسلمانوں کی، ہمارے بھائیوں کی، بزرگوں کی نماز صحیح ہو جائے۔ جب نماز صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ باقی اعمال صحیح ہونے خود ہی شروع ہو جائے۔ پہلے نماز کو صحیح پڑھنا ہے، 5 وقت کی پڑھنا ہے۔ حدیث شریف میں آیا جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھے گا اس کو 5 طرح کے اللہ اکرام اور اس کو اعزاز فرمائیں گے، 5 انعام عطا فرمائیں گے اللہ رب العزت۔ جو نماز 5 وقت کی پڑھے گا، صحیح پڑھے گا، اس کے لیے 5 انعام ہے۔ سب سے پہلا انعام 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کے لیے روزی کی تنگی ختم، روزی کے بارے میں سوچنا نہیں پڑنے کا۔ اللہ رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، اللہ رب العزت اس کے کاروبار میں ترقی دیں گے، برکت دیں گے، رزق کی تنگی اس کے اوپر سے ہٹ جائے گی جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا۔ ایک انعام دنیا میں جو پریشانی آتی ہے وہ رزق کی طرف سے آتی ہے۔ اب رزق میں صرف کھانا نہیں ہوتا، رزق میں کپڑے بھی ہوتے ہیں، مکان بھی ہوتا ہے، دوا بھی ہوتی ہے، رزق کے اندر رشتہ داریاں بھی ہوتی ہے۔ جو چیزیں بھی انسان کی ضرورت بنی ہوئی ہے اللہ اس کو آسان کر دیں گے نہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی برکت سے۔ دوسرا انعام اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ قبر کے اندر اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ عذاب القبر حق، حدیث ہے، قبر کا عذاب سچ ہے، لیکن جو بندہ 5 وقت کی نماز لے کر جائے گا اس کو قبر کے اندر عذاب نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا انعام ہے، 2 انعام۔ تیسرا انعام اس کا یہ ہوگا قبر سے اٹھنے کے بعد کہاں پہنچے گا؟ میدان حشر میں۔ میدان حشر میں حدیث شریف میں آیا کہ سب لوگوں کے نامۂ اعمال جو اس نے دنیا میں کرتوتیں کی ہے وہ سب پرچے پر لکھے ہوئے اڑے پھریں گے اور خود بخود ہاتھوں میں آ کر تھم جائیں گے۔ کسی کے بائیں ہاتھ پہ چپک جائے گا اس کا سرٹیفکیٹ اور کسی کا داہنے ہاتھ میں چپک جائے گا۔ جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اس کا نامۂ اعمال جس کا سورہ حاقہ میں ذکر ہے وہ داہنے ہاتھ پر آ کر چپک جائے گا، اور یہ علامت اس بات کی ہوگی کہ یہ آدمی جنتی ہے۔ اگر سرٹیفکیٹ اعمال کا اس زندگی کا داہنے ہاتھ میں آ کر چپک گیا تو سمجھ لینا آپ جنتی ہے، اور اگر اس ہاتھ میں چپک گیا جو نماز نہیں پڑھے گا 5 وقت کی اس کا سرٹیفکیٹ داہنے ہاتھ بائیں ہاتھ میں آئے گا، اور یہ علامت اس بات کی ہوگی کہ یہ آدمی جہنمی ہے۔ جب تک جہنم کے اندر نہیں جائے گا جب تک یہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کے لیے تیسرا انعام اس کا نامۂ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ چوتھا انعام یہ ہوگا پل صراط کا راستہ جو 1500 سال کا ہے جس کے اوپر وہ سب کو گزرنا ہے، اسے بجلی کی طرح پار کرا دیا جائے گا۔
बिजली कितनी तेज आती है, अभी वहां से छोड़ी कैलाशपुर से फौरन यहां आ गई। इससे ज्यादा तेजी के साथ वो 1500 साल का रास्ता उससे तेज पार करा दिया जाएगा जो 5 वक्त की नमाज लेकर जाएगा। और 5वां इनाम जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, सही पढ़ेगा, सही। और सही के बारे में मैंने आपको मसले बताए थे पिछले जुमे में भी कि ये जो टी-शर्ट पहनकर आ रहे हैं नमाज का सही नहीं है। होश रख लेना, नमाज ऐसी नहीं अल्लाह कबूल करेंगे। नमाज वो कबूल करेंगे जो उसके महबूब ने पढ़ी है। जिस तरीके से उसके महबूब ने आप वसल्लम ने टी-शर्ट पहनकर नमाज पढ़ी, मैं पहनकर आ जाऊं यहां इमाम बन जाऊं और मैं बनियान पहनकर खड़ा हो जाऊं, आप मुझे इमाम रख लोगे? आप मेरे बारे में बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह आपके बारे में कैसे बर्दाश्त कर सकता है? तो इसलिए जिस तरीके से नमाज अल्लाह के महबूब ने पढ़ी है वही नमाज कबूल की जाएगी, उसी के ऊपर इनाम है ये बात। कभी आप सोच लो यार मैं पढ़ रहा हूं, मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। नमाज को सही करना पड़ेगा। इसी तरीके से तो 5वां इनाम ये होगा कि जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा उसका हिसाब नहीं लिया जाएगा, उसका हिसाब नहीं होगा। बगैर हिसाबों किताब के जन्नत में तूने क्या कमाया, क्या खाया, कितना जोड़ा, कितना बचाया, कुछ नहीं। और जो नमाज नहीं पढ़ेगा, एक एक रुपए का हिसाब, कहां से कमाया, कहां लगाया, क्यों लगाया, क्या सबूत तेरे पास, क्यों बचाया, वहां जरूरत थी क्यों नहीं खर्च किया। ऐसे सख्ती के साथ हिसाब होगा। और जिसका सख्ती के साथ हिसाब होगा वो बंदा बच नहीं सकता, वो बच नहीं सकता। इसलिए 5 वक्त की नमाज बहुत जरूरी है दुनिया में भी और आखिरत में कामयाबी होने के लिए। हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह जो 5 वक्त नमाज में कहा जा रहा है उस पर आना होगा। और नमाज कितनी टाइम की है? 5 टाइम की। सुबह को फजर की नमाज, सूरज निकलने से पहले 4 रकात नमाज पढ़नी है। 2 रकात सुन्नत है और 2 रकात फर्ज है। और फिर जोहर की नमाज कितनी है? 12 रकात। 4 पहले सुन्नत पढ़नी है और फिर 4 फर्ज है, 2 सुन्नत 2 नफिल, ये पूरी नमाज है। और जुमे के दिन जुमे की नमाज कितनी रकात है? 2 रकात। कौन कौन बता रहे हैं? 14 रकात। अब 2 रकात वाले सोच रहे होंगे 14 रकात है जुमे की, 2 रकात पढ़ने वालों 14 रकात पढ़नी है। 4 पहले सुन्नत पढ़नी है, फिर 2 फर्ज इमाम साहब पढ़ाएंगे, कितनी हो गई? 6। फिर उसके 2 रकात के बाद फौरन 4 फिर पढ़नी, 10 हो गई। फिर 2 सुन्नत और पढ़नी है, 12। फिर 2 नफिल पढ़ने। ये है जुमे की 14 रकात, जिसको मुसलमान 2 में लेकर चल रहा है, हल्का समझ रहा है। इतना बड़ी चीज जुमे की नमाज, 1 हफ्ते के गुनाह माफ। और 2 पर 1 हफ्ते के गुनाह माफ हो रहे हैं तो ऐसी नमाज सिर्फ 2 पर चल जाएगा था। 14 में 28 सजदे करने पड़ेंगे अल्लाह के सामने, तब जाकर के 1 हफ्ते की नमाज, 1 हफ्ते की सारे लोग औरतें मर्द 4 रकात अगर फर्ज पढ़ रहे हैं तो दोनों में, चारों में मिला रहे हैं सूरत, चारों में सूरत नहीं मिलानी, फर्जों में, सुन्नतों में चारों में मिलानी। और बहुत से करते हैं कि 4 सुन्नत पढ़ रहे हैं तो वो फर्ज किसी ने बता दिए होंगे, अब वो सुन्नतों में भी ऐसे ही पढ़ रहा है, 2 में सूरत मिला रहा है और 2 में खाली पढ़ रहा है। सुन्नतों में, चारों में, सुन्नतों में, चारों रकात में सूरत मिलानी है और फर्जों में सिर्फ 2 में मिलानी है। ये मसले याद होने चाहिए। ऐसे ही जुमे का जो खुतबा है, जुमे के खुतबे में अगर छींक आ जाए तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं कहना है। अल्हम्दुलिल्लाह,
جب الحمدللہ نہیں پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر ہے، تو بات کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے نوجوان بھائی آتے ہیں اور بات کرنے لگتے ہیں، تو کہاں سے آیا، کب دیکھا، کب آیا؟ ارے بھائی اب خطبہ شروع ہو گیا، اب بات نہیں کرنی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔